الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف اشیاء کا نام فرشتوں کو سامنے بھی پیش کیا، آدم علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کیا، اور دونوں سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم ان باتوں کے، ان چیزوں کے نام کو یاد کرو۔ مثال کے طور پہ مفسرین نے مختلف نام لکھے، یہ پیالہ ہے، اس کو قلم کہتے ہیں، اس کو کاغذ کہتے ہیں۔ اس طرح سے مختلف اشیاء تھی جو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کی گئیں، ان کے نام بھی بتائے گئے، اور فرشتوں کو بھی ان کے نام پیش کیے گئے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں سے یہ بات کہی گئی کہ تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، اے اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ کی ذات پاکیزہ ہے، جو چیز آپ نے ہمیں سکھائی ہے اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری چیز نہیں جانتے۔ ہمارے اندر یہ صفت علم کا حاصل ہونا یہ ہمارے اندر ممکن نہیں ہے، لہٰذا اے اللہ یہ بات ہم بتانے سے قاصر ہیں، ہم معذرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، آپ ان چیزوں کے نام بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے علم کی صفت کو رکھا ہے، چیزوں کو سیکھتا ہے، جانتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے، یہ انسان کی صفت ہے، فرشتوں کے اندر نہیں۔ اس صفت کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام کے تمام فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اسجدوا لآدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ باوجود اس کے کہ فرشتے عبادت میں آدم علیہ السلام سے زیادہ آگے ہیں، مگر ایک صفت ہے، صفت علم، جو انسانوں کے پاس ہے، آدم علیہ السلام کے پاس ہے، وہ فرشتوں کے پاس نہیں۔ اس صفت کی وجہ سے علم کی بنیاد پہ فرشتوں کو یہ بات کہی گئی کہ اب تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے، شیطان نے انکار کر دیا۔ یہاں سے اس انسانیت کے اندر، اس کائنات کے اندر سارے کے سارے افراد دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، فمنہم شقی و سعید، بعض وہ ہیں جو نیک بخت کہلاتے ہیں، بعض وہ ہیں جو بدبخت کہلاتے ہیں۔ دو گروہ تقسیم ہو گئے، ایک آدم علیہ السلام والا تھا، ایک شیطان والا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اب جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ جنت ہے، شیطان ابلیس بدبخت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے، اپنے فیصلے سے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کر اس دنیا کے اندر بھیجا، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک وقت مقررہ کے لیے، اور یہ بات فرما دی دنیا کے اندر جو کوئی شخص بھی آئے گا وہ ساری زندگی کے لیے نہیں آئے گا، آئے گا، ہر بندہ آئے گا، جانے کے لیے آئے گا، اس لیے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔
تمہارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے عملوں کی بنیاد پر تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی جنت کی تم باتیں کرتے ہو، تم نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو ان سے کہنا کہ ہاں واقعی جنت تو ہمارے باپ دادا کی جگہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم خود یہ بات کہہ رہا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا، اس جنت کا تمہیں وارث بنا دیا گیا۔ وارث وہ ہوتا ہے جو باپ دادا کی چیز کا کوئی ذمہ دار بنتا ہے، اوپر سے چیز چلتی ہوئی آ رہی ہو، فلاں کے انتقال کے بعد، فلاں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جس مال کا انسان حصے دار بن رہا ہے وہ وراثت کہلاتی ہے۔ تو جنت کے بارے میں بھی اللہ رب العزت لفظ استعمال کر رہے ہیں اورثتموہا، تم اس کے وارث ہو۔ تو جنت ہماری باپ دادا کی جگہ ہے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا اور یہ بات فرما دی کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر ہر انسان آیا ہے عمل کرنے کے لیے، اور آخرت دار الجزا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر انسان کے تمام اعمال کا بدلہ ملے گا۔ مگر ایک بات پکی ہے، دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو یہ بات کہہ سکے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ غور کریں، دنیا میں آپ کو بے تحاشا لوگ ملیں گے جو نماز کے منکر ہیں، بے تحاشا لوگ ملیں گے جو روزے کے منکر ہیں، بے تحاشا لوگ ملیں گے دین اسلام کے منکر ہیں، بے تحاشا لوگ ملیں گے اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اس موت کا منکر ہو، کافر ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا لا دین ایتھیسٹ ہو، بے دین قسم کا آدمی ہو، دین بیزار قسم کا آدمی ہو، وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس موت کی حقیقت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یہ حقیقت ہے اور یہ ہر انسان پہ آنی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو فرمایا کہ یہ وجہ کائنات ہیں، جن کی وجہ سے پوری کی پوری کائنات سجائی گئی، ان کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب تک چاہیں اس دنیا میں رہنا آپ رہیں، جب تک آپ فرمائیں گے اس وقت تک آپ کو رکنے کی اجازت ہے، مگر اس کے بعد ایک نہ ایک دن آنا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت آئے اور انہوں نے آ کے بات کہی کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی نبی تھے، طبیعت میں جلال ذرا زیادہ تھا، تو فوراً ذرا جلال آیا، ایک مکہ اس کو مارا اور مکہ مار کے یہ بات کہی کہ کیا دنیا میں تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک محبوب کسی دوسرے محبوب کی جان کو نکالے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری جان نکالو؟ اب یہ جو فرشتہ تھا موت کا، یہ وہاں سے گیا اللہ کے دربار میں، اے اللہ آپ نے کیسے شخص کے پاس بھیجا تھا؟ پہلا شخص ہے جس نے میری بھی پٹائی کر دی، اور اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اے اللہ، اس نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک محبوب اپنے محب کی جان کو لے لے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ میرے بارے میں فیصلہ فرما دے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ملک الموت کو کہ تم واپس جاؤ اور جا کے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہو کہ کیا کوئی محب اپنے محبوب کی ملاقات سے پیچھے ہٹتا ہے؟ اب جب ملک الموت آئے اور انہوں نے آ کے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی محب اپنے محبوب کی ملاقات سے پیچھے ہٹتا ہے؟ جیسے یہ بات فرمائی تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے، فوراً فرمایا یا ملک الموت عجل عجل، جلدی کر میری روح کو قبض کر، میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی نبی آیا ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی آیا ہو، وہ سارے کے سارے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہر بندہ اس دنیا کے اندر آیا ہے اس دنیا سے واپس جانے کے لیے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے دوست، موت ایک حقیقت ہے، موت ایک یقینی کیفیت کا نام ہے، موت یقینی ہے، البتہ کفن کے ملنے میں شک ہے۔ اس بات پہ تو یقین ہے کہ انسان کو موت ملنی ہے، ہاں کفن ملے گا کہ نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ۔ کفن کے ملنے میں تو شک ہے، موت کے آنے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ ہر انسان پر آنی ہے اور اپنے اپنے وقت پر آنی ہے، وقت سے نہ پہلے آئے گی نہ وقت سے بعد میں آئے گی۔ آج ایک عمومی طور پہ ایک بیماری یہ پائی جاتی ہے کہ ہم موت کے تذکرے سے گھبراتے ہیں۔ موت کا تذکرہ جہاں ہو جائے، کسی محفل میں موت کی بات ہو جائے، انسان گھبرانے لگ جاتا ہے۔ 2-4 افراد دوست محفل میں بیٹھے ہوں اور موت کا تذکرہ شروع ہو جائے تو فوراً اگلی بات یہ ہوتی ہے، یار یہ کیا ٹاپک چھیڑ دیا، یہ کس موضوع پہ گفتگو شروع کر دی، موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کا تذکرہ اچھا نہ لگنا یہ حقیقتاً دل کی سختی کی علامت ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کے یاد کرنے سے انسان کے دل کے اندر نرمی ہو جاتی ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، رقیق القلب انسان بن جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر عقل مند آدمی وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ یہ موت آنی ہے، مجھ پر بھی آنی ہے، آپ پر بھی آنی ہے، البتہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کس کے جنازے کو کندھا دینا ہے اور کس نے کس کا جنازہ پڑھنا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن یہ موت ایک دن آنی ہے، جب آنی ہی ہے تو انسان عقل مند وہ ہے جو اس موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ ایک بادشاہ تھا اپنا زمانے کا، اس کا نام تھا ہارون رشید، نیکوکار بادشاہ تھا۔ اسی کے زمانے کے اندر ایک شخص تھے، ان کا نام تھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھنے کے اندر لگتا تھا کوئی مجذوب قسم کا آدمی ہے، کوئی دیوانہ ہے، مگر حقیقتاً وہ اللہ والے تھے۔ ہارون رشید بھی یہ بات جانتا تھا، چنانچہ وہ ہارون رشید ان بہلول کی بڑی عزت کیا کرتا تھا اور ان کو اس نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، آپ جب چاہیں بغیر کسی کی اجازت لیے ہماری مجلس میں آ سکتے ہیں اور جہاں دل چاہے بیٹھ سکتے ہیں، بلا کسی تکلف کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھ کر کسی ملک کے کسی اہم امور کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بہلول نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گیا اور ہارون رشید کو اس نے زبردست طریقے سے نصیحت کرنا شروع کی، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کا وقت آنے والا ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، تم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی، لوگوں پہ ظلم کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہ کے بارے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی، یہ ایسا فرمایا۔ اس نے جو نصیحت کرنا شروع کی تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھی سپاٹ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور بادشاہ کی حقیقت یہی تھی کہ وہ ذرا کے سامنے سبکی ہو رہی ہے۔ اب بادشاہ بھی حیران تھا، پریشان تھا کہ موضوع کو کیسے تبدیل کیا جائے، کسی طریقے سے بات کو نپٹایا جائے اور بہلول کو رخصت کیا جائے۔ تو اس زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، فوج کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، اس زمانے میں بادشاہ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ ہارون رشید کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی لی اور بہلول کو کہنے لگا، بہلول ایک بات آپ سے کرنی تھی۔ جی کیا؟ یہ میری چھڑی ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، اور دے اس لیے رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ بیوقوف ترین انسان آپ کو نظر آئے، آپ اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی لی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب جو وزراء تھے انہوں نے بادشاہ کی تعریف میں پل باندھ دیے، بادشاہ سلامت، کیا بات ہے آپ کی، اتنا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آپ نے اس سے مذاق کیا نا، ایسی بات کہی کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ نے سب سے بڑا مذاق تو خود اس کا اڑا دیا، اس کو چھڑی دے کے، اور یہ بیچارہ پہچان ہی نہیں سکا اس بات کو، اٹھ کے چلا گیا۔ بہترین طریقے سے آپ نے موضوع کا رخ موڑ دیا اور وہ یہاں سے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ بھی مسکرا دیا، بات ختم ہو گئی۔ حتیٰ کہ ہارون رشید کا آخری وقت آ گیا، مرض الوفات میں تھا، بیمار تھا، لوگ آ رہے ہیں عیادت کرنے کے لیے، مستقل آ رہے ہیں لوگ۔ بہلول بھی آیا،
بادشاہ سلامت سننے میں آیا ہے آپ کا کوئی سفر ہے؟ بہلول ہاں ایک ایسا سفر ہے کہ بس اس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ بادشاہ سلامت اجازت ہو تو چند سوال کر لوں؟ بالکل کر لو۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا آپ کی سفر کی کوئی ترتیب ہوا کرتی تھی۔ جب کہیں پہ آپ سفر کرتے تھے تو سفر پہ جانے کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، بلکہ آپ کے جانے سے پہلے اس جگہ پر فوج کا ایک دستہ جاتا تھا، سیکیورٹی کلیئرنس کرتا تھا کہ جی کسی قسم کی کوئی نظم و ضبط میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، کوئی امن و امان کو خطرہ تو نہیں ہے، بادشاہ کے لیے یہ جگہ محفوظ ہے کہ نہیں۔ تو وہ دستہ پہلے جایا کرتا تھا، بعد میں آپ پہنچتے تھے۔ تو کیا آپ نے سیکیورٹی والوں کا وہ دستہ، فوج کا دستہ بھیج دیا آگے آپ کا جو سفر ہے اس پہ؟ بہلول اس سفر پہ کسی قسم کا کوئی دستہ نہیں بھیجا جاتا۔ اچھا بادشاہ سلامت، آپ کی ایک اور عادت یہ تھی کہ جب آپ نے جانا ہوتا تھا تو جاتے ہوئے اپنے سے پہلے ایک اور دستہ بھیجا کرتے تھے، اس میں یہ جو یوٹینسلز والے افراد ہوتے ہیں، پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، آج کے زمانے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اس طرح کے لوگ جو وہاں کی باورچی ہے، جو ضروریات زندگی کی تمام چیزوں کو وہاں پر مہیا کر سکیں تاکہ بادشاہ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ تمام چیزوں کو وہاں پر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ تمام چیزیں وہاں پر مہیا کرنے کے لیے وہ فوج آپ کی، وہ افراد جا چکے ہیں پہلے؟ بہلول اس سفر میں وہ افراد بھی نہیں جاتے۔ اچھا بادشاہ سلامت، پھر دنیا کے اندر جب آپ سفر کرتے تھے تو اکیلے تو نہیں کرتے، جب سفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ وزراء کی فوج ہوتی ہے، تو ابھی جانے کے لیے وزراء کی فوج ساتھ ہے؟ اب جو بادشاہ سلامت جو تھے، ہارون رشید تھا، وہ جھنجھلا گیا، اس نے کہا بہلول کیسی باتیں کر رہے ہو، اس سفر پہ انسان اکیلا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت ایک آخری سوال ہے۔ اب اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا بھائی کیا سوال ہے؟ بادشاہ سلامت آپ جا رہے ہیں، سفر بھی لمبا ہے، ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، یہ بتائیں واپسی کب ہے؟ بہلول تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ وہ سفر ہے جس سے کسی شخص کی واپسی نہیں ہوتی۔ اچھا بادشاہ سلامت اتنا لمبا سفر ہے، واپسی بھی نہیں ہے، جانا بھی اکیلے ہے، تو پھر تو آپ نے اس سفر کی تیاری اچھی طرح کر لی ہوگی۔ بہلول اس سفر کی تیاری نہیں کی۔ بادشاہ سلامت آپ کو پتہ تو تھا کہ آپ نے اس سفر پہ جانا ہے یا نہیں پتہ تھا؟ بہلول پتہ تھا۔ بادشاہ سلامت جب آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس سفر پہ آپ نے اکیلے جانا ہے، کسی اور نے ساتھ نہیں جانا، آپ سے پہلے کوئی شخص وہاں پہ جا کے آپ کے لیے تیاری نہیں کرے گا، اس سفر سے پھر واپسی بھی نہیں ہوگی، ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود اگر آپ نے اس سفر کی تیاری نہیں کی، بادشاہ سلامت یہ چھڑی آپ کی، آپ ہی کو مبارک ہو، میری نظر میں دنیا کا آپ سے بڑا بیوقوف ترین انسان کوئی نہیں ہے۔ واقعی حقیقت یہی ہے۔ ہمیں جب اس بات کا پتہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم نے آخرت کا ایک سفر کرنا ہے جس سفر سے کبھی واپسی نہیں ہے، ہم نے اگر دنیا کے اندر اس سفر کی تیاری کر لی تو واقعی ہم عقل مند ترین انسان ہیں، اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نہیں کی تو ہم سے بڑا بیوقوف دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ قرآن کریم اسی مضمون کو اپنے انداز میں سمجھاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی شخص بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، اصل تیاری آخرت کی ہے۔ کاش کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور یاد رکھیے گا، جس شخص کی آخرت کی تیاری اس دنیا میں رہتے ہوئے ہوتی ہے اس کو موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس کو موت ایک تحفہ لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن آدمی کے لیے موت تو ایک تحفہ ہے۔ الموت جرس، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا کام دیتی ہے۔ لہٰذا موت کا وقت آ جائے تو مومن آدمی تو اس موت کے وقت پہ خوش ہوتا ہے، وہ تو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے سینکڑوں اولیاء کے قصے ہیں
کہ جن کے اوپر موت طاری ہوئی تو موت کے واقعی جو احوال تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے زندگی میں کیسی زندگی گزاری تھی، آخرت کی تیاری کیسے کر رکھی تھی۔ ایک صحابہ کے واقعات تو اپنی جگہ ہیں، قریب کے زمانے کے چند افراد کے واقعات بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کا نام تھا ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان کے ایک شاگرد نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ تھا اس سے متعلق ان سے بات کی، تو اس پر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بیٹا مجھے 10 لاکھ احادیث اس طرح سے یاد ہیں جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اتنے بڑے محدث تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر جو سب سے آخری حدیث لے کے آئے اس کے راوی بھی ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی جب موت کا وقت آیا، آخری وقت تھا، اب شاگرد ساتھ جمع ہیں سارے، اور ان کو اس بات پہ حیرانگی ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کیسے کریں۔ یہ استاد اور شاگرد کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ادب کی رعایات کتنی رکھی جاتی ہے، واقعی انسان مدرسے میں آ کے سیکھے۔ کالج یونیورسٹی کے اندر تو واقعی اس استاد اور شاگرد کے تعلق کے ادب کا جنازہ نکل چکا کہ اس وقت پہ کہ جس وقت پہ استاد اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، شاگرد کو اس بات کی فکر پڑی ہے کہ اگر میں اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کروں گا تو یہ میرے استاد کی ادب کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے کہ میں چھوٹا ہوں اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کروں۔ اب اس بات کو سوچتے ہوئے شاگردوں نے آپس میں فیصلہ کیا۔ پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس حدیث کو پڑھنے کی برکت سے استاد کو خود بخود یاد آ جائے گا اور وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ چنانچہ شاگردوں نے حدیث کی جو سند تھی اس کو پڑھنا شروع کیا، عن فلاں عن فلاں عن فلاں، فلاں نے فلاں سے روایت کی، یعنی شاگرد بتا رہے ہیں میں نے اپنے استاد ابو زرعہ سے سنا، ابو زرعہ نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ چند راویوں کے ابھی نام لیے تھے کہ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک سے حدیث کی آگے تلاوت کرنا شروع کر دی، عن فلاں عن فلاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ گویا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پریکٹیکلی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گئے۔ ایسی خوبصورت موت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ موت کا وقت بتا دیتا ہے کہ اس شخص نے دنیا کے اندر آخرت کی کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ عطار اس لیے ہے کہ ابتدائی دور کے اندر دین کی طرف اتنی رغبت نہیں تھی، اور ان کا کام تھا عطر فروش تھے، عطر بیچا کرتے تھے۔ زندگی کے اندر جو تبدیلی آئی وہ ایک اللہ والے کی وجہ سے آئی۔ ایک مرتبہ بیٹھے اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اللہ والے، ایک نورانی بزرگ شخصیت تھی، وہ ان کی دکان پہ آئیں اور آ کر بڑی دیر سے غور سے ایک ایک شیشی کو گھور رہے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، انہوں نے ان سے کہا بڑے میاں کیا گھور رہے ہو، کیا چاہیے آپ کو؟ نے کہا جی ایک چیز دیکھ رہا ہوں۔ بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس شخص کی جان اتنی شیشیوں میں لگی ہوئی ہے، اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی جان کیسے نکلے گی؟ اب غصہ آیا اس بات پر، یہ کیسی بات کر دی؟ فوراً غصے میں کہا بڑے میاں جیسے آپ کی جان نکلے گی نا میری جان بھی ویسی نکلے گی۔ ان بڑے میاں نے کہا اچھا بھائی ایسی بات ہے تو میری جان تو ایسے نکلے گی۔ چند کندھے پہ چادر تھی، اس کو نیچے ڈالا اور اس کے اوپر لیٹ گئے اور سیدھا آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کافی دیر گزر گئی، انہوں نے اس کے بعد جا کے ہلایا، بڑے میاں ناٹک ختم کرو، اٹھو یہاں سے۔ جب ہلایا تو اس وقت پتہ چلا کہ واقعی اس بندے کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس واقعے نے ان کے دل کے اوپر بڑا اثر کیا، اور اس کے بعد یہ اللہ والوں کی صحبت میں آئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے رشد و ہدایت کا خوب کام لیا۔ تو واقعی جنہوں نے اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے ان کی موت اس خوبصورت طریقے سے آتی ہے۔ موت کو بھی آنے کے بعد اپنے پیش ہونے کے اوپر فخر ہوتا ہے۔
قریب کے زمانے کے بزرگ ایک گزرے ہیں، ایک اللہ والے تھے، ہمارے حضرت سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے بیٹوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے والد صاحب اور میں خود بھی حضرت سے بیعت تھے، اور حضرت سے ہمارا بڑا قریبی تعلق تھا۔ چونکہ والد صاحب پرانے زمانے کے آدمی تھے، حضرت سے عمر میں چونکہ زیادہ تھے، عمر میں بڑے تھے، تو اس وجہ سے حضرت بھی ان کا بڑا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اور وہ جب آتے تھے حضرت سے کہا کرتے تھے، حضرت بس ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، اور ہم نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی ان کا ہاتھ پکڑ لے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں کرتے، لہٰذا بس ہم نے تو آپ کا دامن پکڑا ہے، ہمیں تو آپ سے بڑی محبت ہے حضرت، بس ہم اسی محبت کو اپنی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اسی محبت پر۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا آخری وقت آ گیا، ہم بھائی جمع تھے، اور ہم بھائیوں نے جمع ہو کر اس وقت پہ اپنے والد صاحب کو کلمے کی تلقین کرنا شروع کی۔ فرماتے ہیں مگر والد صاحب کی حالت بہت خراب تھی، اور وہ بالکل ساکت لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں، آنکھیں چھت کو لگی ہوئی تھیں، اور وہ کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے تھے، اور ہم جو کلمہ پڑھا رہے تھے تو کلمہ بھی ان کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، اب اس کے بعد جو سکرات الموت کہلاتا ہے، موت کا وقت شروع ہو گیا باقاعدہ۔ فرماتے ہیں ہم نے خود باقاعدہ دیکھا کہ ان کے جو انگوٹھے تھے پاؤں کے وہ ڈھیلے پڑ گئے، گویا روح سمیٹی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ ان کے گھٹنے بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کے دربار میں رو دیا، اور میں نے اس وقت پہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ کیا میرے والد صاحب اسی حال کے اندر دنیا سے چلے جائیں گے بغیر کلمہ پڑھے؟ اے اللہ میرا آپ کے ایک محبوب بندے سے ایک تعلق ہے، اور صرف میرا نہیں میرے والد صاحب کا بھی تعلق ہے۔ اے اللہ اگر اس آپ کے نیک بندے کا اور ان سے اوپر جتنے اولیاء اس سلسلے کے اندر ہیں ان کا آپ کے ہاں کوئی مقام ہے تو میں آپ سے ان کی نسبت سے مانگتا ہوں، اے اللہ میرے والد صاحب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فرماتے ہیں ابھی میں دل میں یہ دعا مانگ رہا تھا، اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب نے زوردار انداز میں کہنا شروع کیا، دیکھو حضرت آئے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور ان کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ واقعی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو خوبصورت موت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نہ کی تو ہم سے بڑا بے وقوف دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اس نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، لہٰذا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے۔ اصل چیز یہی ہے، یاد رکھیے گا، دنیا چونکہ ایک امتحان گاہ ہے، اس میں انسان پر حالات آنے ہیں، کبھی خوشی کے حالات آئیں گے، کبھی غمی کے حالات آئیں گے، کبھی اچھے حالات آئیں گے، کبھی برے حالات آئیں گے، یہ سارے کے سارے احوال انسان پر آتے رہیں گے، مگر ان احوال کے درمیان اگر وہ شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے تو یہ بے وقوف آدمی ہے، اور اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ان احوال کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، یہی کامیاب آدمی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب بندوں میں شامل فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔